تقدیر کا آغاز کرتی ہوں، خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میری عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقائے نامدار، مدنی مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، غمت خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ارے ہاں وہی آقا جنہیں بے سہاراؤں نے دیکھا تو سہارا کہہ دیا، جنہیں بے کسوں نے دیکھا تو کس کہہ دیا، جنہیں یتیموں نے دیکھا تو والی کہہ دیا، جنہیں حضرت فاطمہ نے دیکھا تو اپنا پیارا بابا جان کہہ دیا، جنہیں حضرت امام حسن امام حسین نے دیکھا تو اپنا پیارا نانا جان کہہ دیا، جنہیں حضرت آمینہ نے دیکھا تو اپنا پیارا لال کہہ دیا، یہاں تک کہ خود رب کائنات نے دیکھا تو اپنا پیارا محبوب کہہ دیا۔ آئیے انہی آقا کی بارگاہ میں جھوم کر، لبوں کو چوم کر ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، بڑے باواز و بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس موضوع کا عنوان ہے نماز کی فضیلت۔ یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ صدر علی وقار، اسلام میں ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز کی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 80 سے زائد مقامات پر ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرو، کیونکہ میرا اللہ، میرا مالک، میرا خالق رحمان ہے، رحیم ہے، عزیز ہے۔ نماز بندے اور رب کو آپس میں جوڑنے کا ذریعہ ہے، یہ تو وہ تشبیہ ہے جو کسی بھی جگہ نہیں دی گئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 80 سے زائد مقامات پر ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرو، کیونکہ یہی نماز اللہ اور بندے کو آپس میں جوڑنے کا ذریعہ ہے، یہ تو وہ تشبیہ ہے جو کسی بھی جگہ نہیں دی گئی۔ اللہ تو ہم سے بہت بلند و بالا ہے، لیکن سجدے میں سر رکھ دینے والا اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ جی ہاں حاضرین محفل، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بار ایک ہی بات کہی کہ اے بندے کہیں اس فریضے سے غافل نہ ہو جانا، کیونکہ نماز اور مسلمان لازم و ملزوم ہے۔ صدر علی وقار، اللہ کی رضا کا سبب نماز، ایمان کا جز نماز، بدن کی راحت نماز، انبیاء علیہ السلام کی سنت نماز اور فرشتوں کا محبوب عمل نماز۔ غرض یہ ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، دین کا ستون ہے اور چہرے کا نور ہے۔ بے شک نماز ہی قبر میں چراغ ہے، منکر نکیر کے سوالات کا جواب ہے، تو پھر تم نماز قائم کرو، تو پھر تم نماز قائم کرو۔ معزز سامعین، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکے کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ تبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس پہنچتے ہیں اور اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر ہلانے لگتے ہیں۔ تبھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، جیسے اس درخت کی ٹہنی کے پتے جھڑ رہے ہیں، اسی طرح جب کوئی مسلمان بندہ 5 وقت کی نماز خوش دلی سے ادا کرتا ہے، اس کے بھی گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے اس ٹہنی کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو پھر تم نماز قائم کرو، تو پھر تم نماز قائم کرو۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت کا مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت کا مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ اے میرے رب، میری دعا ہے کہ ہم سب کو نمازوں اور سجدوں کے ذریعے رجوع کرنے والوں میں شامل فرما دے، آمین۔ تو پھر تم نماز قائم کرو، کہیں تمہارا حشر بھی فرعون، قارون، نمرود جیسے بدبختوں کی طرح نہ ہو جائے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اسے 70 سال جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ اللہ اکبر، تو پھر تم نماز قائم
کرو تو پھر تم نماز قائم کرو۔ بس اپنے کردار کا تو غازی بن جا، بس اپنے کردار کا تو غازی بن جا، جیت نہ پائے تجھ سے کوئی ایسی تو بازی بن جا، جیت نہ پائے تجھ سے کوئی ایسی تو بازی بن جا۔ توڑنے والے خود بنائیں گے مسجدیں اپنی، توڑنے والے خود بنائیں گے مسجدیں اپنی، شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا، شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا۔ اسی لیے تو ایک نعت لکھنے والے نے کیا خوب ہی لکھا ہے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے، اپنے کیے کہ آپ سزا جلد پاؤ گے، اپنے کیے کہ آپ سزا جلد پاؤ گے، سیدھے بے نماز جہنم میں جاؤ گے، سیدھے بے نماز جہنم میں جاؤ گے۔ توفیق مجھ کو دے میرے کبریا، توفیق مجھ کو دے میرے کبریا، کرتی رہوں نماز کی تبلیغ جا بجا، کرتی رہوں نماز کی تبلیغ جا بجا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔